17 تھنڈر جس کے چائنیز ویریئنٹ کو آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کے 2 جنگی طیارے پاکستان نے تباہ کر دیے۔ راج ناتھ سنگھ کا الزام پاکستان پر، چین امریکہ جنگ سر پر آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ راج ناتھ سنگھ نے الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 2 جنگی طیارے جو ہے وہ فضا میں تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو بھارتی میڈیا کا ایک MiG 29 اور دوسرا رافیل طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے MiG 29 اور رافیل کا دونوں پائلٹ لاپتہ، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی بحریہ کے مطابق MiG 29 بحیرہ عرب پر حادثے کا شکار ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا یہ اس سال کا تیسرا MiG 29 طیارہ ہے جو تباہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے رافیل بھی فرسٹ ٹائم تباہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال بھی بھارت کے کئی جنگی طیارے تباہ ہوئے اور پچھلے سال فروری اور مارچ کے دوران بھارتی ایئر فورس کے مجموعی طور پر 10 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ 2019 میں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے شاہینوں نے 2 جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ اس بار بھی راج ناتھ سنگھ کا جو الزام ہے وہ پاکستان پر عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام پاکستان پر لگایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت اسلحے کی خریداری پر اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے، اس کے باوجود بھارتی فوج کی قیادت اسلحے کی کمی کا رونا روتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے بھی لائن آف کنٹرول کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی بینڈ بجا دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے ایک اور جوابی حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بھارتی میڈیا گودی میڈیا چیخ کر حملوں کی خبریں دے رہا ہے اور مودی سرکار اس وقت شدید غصے میں دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی رافیل جیسے جدید جنگی طیارے بھی اس تباہی کو روکنے میں ناکام رہے ہیں اور مودی حکومت کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے بڑے علاقے کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور بھارت کی دفاعی صلاحیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حملے کی تفصیلات، پاکستانی طیاروں کی کارروائی، بھارتی فضائیہ کے رافیل طیاروں کی ناکامی اور اس کے بعد کے ممکنہ نتائج پر بھی بات کریں گے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کس طرح سے کیا گیا، اس کا کیا اثر ہوا، بھارتی فوج کی کیا حکمت عملی تھی، مودی سرکار کی جانب سے کیا رد عمل دیا گیا اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ عالمی برادری اس حملے پر کس طرح کا رد عمل دے رہی ہے۔ حال ہی میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحانہ بیانات اور کارروائیاں دیکھنے میں آئی تھیں، جس کے بعد پاکستان نے اپنے دفاع کے ساتھ بھرپور جواب دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جنگی طیاروں کی جو ہے وہ پوری فوج جو ہے بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی فضائیہ جنوبی ایشیا کی ایک مضبوط ترین فضائیہ میں شمار ہوتی ہے۔ جدید جنگی طیارے، تربیت یافتہ پائلٹس، جدید ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان کی فضائیہ ہر طرح کی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس حملے میں پاکستان نے اپنے فضائی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، بھارت کو ایک اور زبردست جھٹکا دیا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ بھارتی سرزمین پر حملہ کرنے کا بھی فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی طیارے بھارت کی فضا کی تاریکی میں داخل ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں بھی فیصلہ کن آغاز ہو چکا ہے۔
اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑتوڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا سامنا بھی آ چکا ہے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے حملے پر کلیدی کردار ادا کیا۔ جدید طیارے چینی ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں اور اپنی رفتار، نشانہ باندھنے کی صلاحیت اور حملہ کرنے کی قوت کی بدولت بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر نے بھارتی ریڈار سسٹم کو ناکارہ بناتے ہوئے بھارتی طیاروں کی بیس اسٹیشنز کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا بھی اعلان کیا۔ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے اس حملے کا جواب دینے کے لیے اپنے جدید ترین رافیل بھیجنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ان کا ایک رافیل کہا جا رہا ہے کہ وہ سمندر میں گر کر بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے پاکستانی JF-17 اور دیگر طیاروں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے، کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ رافیل طیارے بھارت کے لیے ایک بڑے ہتھیار کے طور پر خریدے گئے تھے، لیکن اس حملے میں یہ طیارے کسی بھی قسم کی مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستانی فضائیہ نے اپنی حکمت عملی اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت بھارتی رافیل کو حملے کا موقع ہی نہ دیا۔ رافیل کی ناکامی نے بھارتی فضائیہ کی صلاحیتوں پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ JF-17 تھنڈر اور رافیل کے درمیان ایک تکنیکی موازنہ کیا جائے تو دونوں طیاروں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن اس حملے میں JF-17 نے ثابت کر دیا کہ یہ اپنی رفتار اور نشانہ کی درستگی میں رافیل سے کہیں آگے ہیں۔ جہاں رافیل بھارتی فضائیہ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا، وہاں JF تھنڈر نے پاکستان کے دفاع میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اور آگے بھی اس طرح کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حملے کے بعد مودی سرکار شدید دباؤ میں ہے۔ بھارتی میڈیا اور اپوزیشن نے مودی سرکار پر سخت تنقید کے نشتر برتے ہیں۔ اتنے مہنگے رافیل طیارے ہونے کے باوجود بھارت کو اتنی بڑی ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ مودی حکومت کی فوجی حکمت عملی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مودی حکومت شروع سے ہی پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اس حملے نے بھارتی حکومت کی کمزوریاں عیاں کر دیں۔ مودی سرکار نے تابڑتوڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مودی نے اس حملے کے بعد اپنی قوم سے خطاب میں شدید غصے کا اظہار کیا، پاکستان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا اشارہ دیا۔ حملے کے بعد بھارت کے اندر مودی حکومت پر شدید دباؤ بڑھا ہے۔ اپوزیشن اور عوام حکومت سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کے ادارے بھارتی سرحدوں میں گھس کر اتنی بڑی تباہی مچا سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی مودی حکومت کی ناکامیوں پر سوالات اٹھائے جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس تنازع نے بین الاقوامی برادری کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ امریکہ، چین اور روس جیسے ممالک اس حملے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے دونوں ممالک سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، لیکن چین نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں مزید کشیدگی کا امکان ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا عمل تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تابڑتوڑ قسم کی کارروائیاں جو ہے وہ بھارت کی جانب سے نکل کر آ رہی ہیں اور آگے بھی اس طرح کی نکل کر آئیں گی۔